ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کے دن تھے اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے اور بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی وہاں موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ سب لوگ ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب اور کامران ہو کر لوٹتا ہوں اور اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی ہی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں، کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے، اور اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہ پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینی ہوگی۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر اور مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے اور اس طرح ان کی سبکی ہوتی، لیکن کوئی بھی شخص پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی اور ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا، ایک موقع مجھے بھی دے دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں ایک بار میں اپنی ذہانت کو جانچ سکوں اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا، اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس نابینا شخص نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ وہ آدمی جو اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران تھے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصلی ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا تھا اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ تھا۔ معزز ناظرین، اسی طرح زندگی میں جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔
تاکہ ہماری نئے آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔